بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی 11th کلاس کی بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں سبق نمبر 16، لائن سے چل رہے ہیں تو یہ سبق نمبر 16 آ رہا ہے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش کی جو ہے غزل نمبر 1 ہے، تو ہر شاعر کی دو غزلیں ہیں، تو آج ہم ان کی غزل پڑھیں گے، خواجہ حیدر علی آتش۔ تو پہلے ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، خواجہ حیدر علی آتش 1777 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1847 میں ہوا۔ آتش کے بزرگ بغداد سے ہندوستان آئے اور دہلی میں سکونت اختیار کی، لیکن نواب شجاع الدولہ کے عہد میں ان کے والد خواجہ علی بخش دہلی سے فیض آباد منتقل ہو گئے۔ آتش کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی۔ کم عمری ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس لیے ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ البتہ عربی فارسی کی کچھ تعلیم انہوں نے گھر پر حاصل کی۔ آتش اپنی غیر معمولی شاعرانہ صلاحیت کے باعث بہت جلد مقبول ہو گئے اور نواب محمد تقی خان کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ بعد ازاں انہی کے ہمراہ لکھنؤ آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے عمر کا بیشتر حصہ تنگ دستی کی حالت میں بسر کیا، لیکن طبیعت کی قلندری اور باغ پن نہ گیا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آخری عمر میں آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ لکھنؤ ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ آتش کی غزل میں روز مرہ کے بے تکلف اور برجستہ استعمال سے گفتگو اور مکالمے کی کیفیت پیدا ہو گئی، جس نے ان کی غزل کے لطف کو دوبالا کر دیا۔ وہ صاف شستہ زبان کو فنکارہ انداز میں برتنے کا ہنر جانتے تھے۔ ان کی غزل کی ایک منفرد اور امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ایک طرف وہ حسن محبوب کے بیان میں شوخی اور رنگینی سے کام لیتے ہیں، تو دوسری طرف زندگی کے سنجیدہ موضوعات اور تصوف و معرفت کے مضامین کو شعر میں سنجیدگی اور درویشانہ سرشاری کی کیفیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ان کے کلام کی انہی امتیازی خصوصیت کی بنا پر ان کا شمار اردو کے ممتاز غزل گو شعر میں ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ تعارف جو ہے ہو چکا ہے شاعر کا۔ اب ہم غزل کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، پہلی غزل ہے خواجہ جو ہے حیدر علی آتش کی۔ تو ایک شعر میں پڑھ کر آپ لوگوں کو اس کو ایکسپلین کر دوں گی۔ تو دیکھیے، پہلا شعر ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب گلستان ادب سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر حیدر علی آتش ہیں، یا حیدر علی آتش کی غزل سے لیے گئے یہ شعر۔ تو اس شعر میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں، آتش صاحب جو ہیں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر اس شخص پر یہ شعر جو ہے صادق آتا ہے جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ سبھی لوگ اسے اچھا کہتے ہیں، جبکہ دنیا میں کم ہی لوگ ایسے جنہیں سبھی اچھا کہتے ہیں۔ آتش یہاں محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے محبوب، تو یہ سمجھتا ہے کہ جہاں میں لوگ کس طرح تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرے منہ پر جو اچھا کہتے ہیں وہ غائبانہ یعنی پیٹھ پیچھے تجھے برا کہتے ہیں، اس لیے تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ لوگ تجھے اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ اب اگلا شعر ہے، زیر زمین سے آتا ہے جو گل سوز زر بکف، قارون نے راستے پہ لٹایا خزانہ کیا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پھولوں میں سنہری مائل زرد رنگ کا جو زیرہ مطلب ہوتا ہے نا، باریک باریک زیرہ سا، جسے زرگل کہتے ہیں، اور زر کے معنی سونے کے ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے آتش کہتے ہیں کہ شاید قارون نے اپنا خزانہ کہیں راستے میں لٹا دیا، اس لیے زمین سے پیدا ہونے والے پھولوں کے ہتھیلیوں میں زر ہے۔ اس شعر میں قارون بطور تلمیح استعمال ہوا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص کا نام ہے۔
ایک روایت کے مطابق اس کے خزانے کی کنجیاں 40 کھچروں یا 60 کھچروں پر لدی ہوتی تھی۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی وہ کنجوس تھا۔ اسی کنجوسی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ماں اپنے خزانے کے زمین میں دھس گیا۔ آتش نے اس تلمی کے علاوہ صنعت حسن تعلیل سے بھی کام لیا ہے۔ پھولوں میں زر گل اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، مگر شاعر نے اس کی الگ توجہ بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے نا کہ قارون نے اپنا خزانہ لٹا دیا۔ اب اگلا شعر ہے، طبل و علم نہ پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ تو آتش کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ملک و مال ہے نہ طبل و علم ہے، یہ علم نہیں علم، طبل و علم یعنی جھنڈا اور نقارہ جو بادشاہ کی سواری نکلنے پر جلوس کے آگے ہوتے ہیں، یعنی دولت اور شان و شوکت کا ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، ہم تو بے سر و سامان فقیر ہیں۔ زمانے کو ہماری مخالفت سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ غریب یا فقیر آدمی کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ صاحب ثروت کو ہر وقت اپنے دولت و امارت کی فکر ہوتی ہے۔ اب اگلا شعر ہے، آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ موت کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے، یعنی مرنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ اس کہاوت کو آتش نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ میری روح قبض کرنے کے لیے موت کیا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ مطلب آتش کو بظاہر ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ جس کی وجہ سے وہ مریں گے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موت آئے گی تو میری روح قبض کرنے کے لیے کیا بہانہ بنائے گی، کون سی وجہ ہوگی جو میری موت کا باعث بنے گی، یعنی میری موت کا باعث بنے گی، میری موت کی وجہ بنے گی۔ تب اگلا شعر ہے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ تو یہاں پر دیکھیے شاعر نے اپنا تخلص آتش استعمال کیا ہے۔ تو یہ غزل کا جو ہے مقطع آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو اس والے شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ اس شعر میں ایک معاصرانہ چشمک کا اظہار ہے۔ آتش کے چاہنے والے ناسخ کے مقابلے میں آتش کو اچھا شاعر کہتے ہیں۔ ناسخ کے معتقد ناسخ کو بڑا شاعر مانتے ہیں، معتقد یعنی ان کے ماننے والے، ان پر ایمان رکھنے والے، ان پر اعتقاد کرنے والے، تو ناسخ کو جو ہے بڑا شاعر مانتے ہیں۔ آتش کو اپنی غزل گوئی پر ناز تھا، وہ اس شعر میں برملا کہہ رہے ہیں کہ بڑے شاعر ہونے کا دعویٰ کرنے والے حسد میں مجھے داد نہ دیں، یعنی میری تعریف نہ کریں، یہ الگ بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں غزل میں عاشقانہ مضامین جس طرح نظم کرتا ہوں ان کا اپنا مقام ہے، یعنی میرا عاشقانہ اشعار دوسرے شعراء سے بہتر ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پر غزل اپنی بات کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ دوسرے شاعروں کے اشعار جو میری عاشقانہ غزل سے بہت بہتر ہے۔ تو یہاں پر ہماری جو غزل ہو گئی ہے مکمل۔ اب یہاں پر دیکھیے مشق سٹارٹ ہو رہی ہے، مشق شروع ہو رہی ہے۔ تو پہلا جو ہے لفظ و معنی، تو پہلا لفظ ہے غائبانہ، غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں۔ زر بقف، ہاتھ میں سونا لیے ہوئے، ہاتھ میں دولت لیے ہوئے۔ تو یہ والا صفحہ مکمل ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ صفحے پر۔ تو اگلا جو ہے لفظ ہے قارون۔ تو حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک مالدار مگر کنجوس شخص جو اپنے مال سمیت زمین میں دھس گیا، مجازاً ہر مالدار اور بخیل شخص، طبل و علم، نقارہ اور جھنڈا، مدعی دعویٰ کرنے والا۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارا جو ہے الفاظ معنی مکمل ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے اس غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے تو یہاں پر شاعر جو ہے غور کرنے کی بات میں بتا رہے ہیں کہ آتش کو زبان کا شاعر بھی کہا گیا، بعض دوسرے شعراء بھی بول چال کی زبان کے شاعر کہلاتے ہیں، اپنی زبان کی سلاست، روانی، چستی اور برجستگی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ شاعری میں زبان کی بہت اہمیت ہے، مگر شاعری کو صرف لفظوں کا کھیل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دراصل جذبات کو زبان دینے کا نام شاعری ہے، اس لیے جس شعر میں جذبے کی گرمی محسوس نہ کی جا سکے وہ محض بے جان لفظوں کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے۔
آتش کی شاعری میں صنعتوں کے برمحل استعمال کے ساتھ ساتھ جذبے کی گرمی بھی ہے اور خیال کی بلندی بھی، اس لیے آتش کو صرف زبان کا شاعر کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ غور کرنے کی بات تھی کہ وہ شاعر صرف زبان کے لیے نہیں لکھتے تھے، اپنے جذبات کا اظہار بھی بہت اچھی طرح سے، بہت سلالت اچھی زبان میں کرتے تھے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ہمارے سوالات شروع ہیں، تو اس والے صفحے پہ 2 سوال ہیں، 2 سوالات ہیں۔ پہلا ہے آتش کی اس غزل میں ان کے شاعرانہ لہجے کی کس خصوصیت کا اظہار ہوا ہے؟ اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں ہم اور کتنے سوال ہیں۔ اگلا جو ہے تیسرا سوال بھی ہے، تو ہم تینوں کے جوابات دیکھ لیں گے، اس کے بعد عملی کام بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا جواب ہے آتش کی اس غزل میں سنجیدگی، تصوف اور درویشانہ سرشاری کا اظہار ہے۔ دوسرے شعر کا مطلب لکھیے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پھولوں میں سنہری مائل زرد رنگ کا زیرہ ہوتا ہے جسے زر گل کہتے ہیں، اور زر کے معنی سونے کے ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے آتش کہتے ہیں کہ شاید قارون نے اپنا خزانہ کہیں راستے میں لٹا دیا، اس لیے زمین میں پیدا ہونے والے پھولوں کے ہتھیلیوں میں زر ہے۔ اس شعر میں قارون بطور تلمی استعمال ہوا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص کا نام تھا، اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ کنجوس تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے وہاں اپنے خزانے کے زمین میں دھس گیا۔ آتش نے اس تلمی کے علاوہ صنعت حسن تخلیل سے بھی کام لیا، یعنی اس شعر میں جو ہے تلمی کا استعمال تو کیا ہے قارون کا استعمال کر کے، اور صنعت تحلیل یعنی زر کے لیے جو استعمال کیا ہے نا خزانے کے لیے۔ اب اگلا سوال ہے، غزل کے تیسرے شعر میں طبل و علم نہ پاس ہے اپنے نہ ملک و مال سے آتش کی کیا مراد ہے؟ کسی بادشاہ کے پاس ہی ملک و مال اور طبل و علم ہوتا ہے۔ اس مصرعے میں آتش نے اس سے یہ ظاہر کیا ہے کہ فقیروں اور قلندروں کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا، وہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے عملی کام ہے، تلمی اور حسن تحلیل کی تعریف بیان کیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ ان دونوں صنعتوں کا استعمال، تو اس صنعت کا استعمال اس غزل کے کس شعر میں ہوا ہے؟ تو ہم نے غزل پوری پڑھ لی، سے پہلے بھی بتایا نا دوسرے شعر میں کہ یہ والا شعر تھا نا، زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا؟ تو جواب دیکھیے یہ تلمی شعر میں کسی مشہور تاریخی واقعہ، قصہ، مسئلے کی طرف اشارہ کرنا یا علم و فن کی کسی اصطلاح کو اشارتاً استعمال کرنا تلمی کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر قارون کا خزانے کا استعمال ہوا ہے، تو یہ تلمی ہے۔ اب حسن تحلیل کسی کلام میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو اصل سبب نہ ہو، حسن تحلیل کہلاتا ہے۔ تو آتش کی غزل کے شعر میں دونوں صنعتیں ہیں، تو یہاں پر زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، زر بکف زر کا مطلب سونا ہوتا ہے نا، تو اصل بات وہ نہیں ہے، تو گل سو زر بکف حسن تحلیل ہے اور قارون جو ہے تلمی ہے۔ تو ہمارا عملی کام ہو چکا ہے۔ دیکھیے اس عملی کام میں آتش کی لکھنوی کی غزلوں کا مطالعہ کیجیے، تو آپ کو اپنے لائبریری میں جا کر آتش کی غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے، یعنی پڑھنا ہے۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا سارے کام، ساری غزل وغیرہ سب کچھ مکمل ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اور جو بتایا اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور میری غزل بھی، میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔